ہمارے حضرت کا اصول یہ تھا کہ کسی سے کوئی چیز منگوانی ہوتی نا تو پیسے پہلے دیتے تھے, پھر کہتے تھے لے کر آؤ. ورنہ عام طور پر ہوتا ہے ابے بھائی یہ لے آ, 2 روٹیاں وہاں سے لے آ, 4 روٹیاں وہاں سے لے آ, ایک چائے لے آ, فلانا لے آ. اتنے لوگوں کے قرضے اپنے اوپر اکٹھے کر لیے, پھر آ رہے ہیں حضرت وہ آپ نے مجھ سے چائے منگوائی تھی, پھر آپ نے 4 روٹیاں منگوائی تھیں. اور بہت سے طلبہ تو شرما شرمی میں کہتے ہی نہیں ہیں کہ استاد سے کیا مانگنا. اس بے ڈھنگے پن سے ہمارے حضرت کو بہت شدید نفرت تھی, اور یہ حضرت نے حکیم علماء ہی سے سیکھا تھا یہ کہ بھئی پیسے پہلے پکڑا دو تاکہ طالب علم کی طبیعت پہ بوجھ نہ رہے. اور اگر پہلے نہیں دیے ہیں, وہ لے کر آ گیا, تو حضرت لازمی پیسے دیتے تھے اس کو. ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب سے حضرت نے کوئی دوا منگوائی. حضرت تو دوائیں کھاتے نہیں تھے, پتہ نہیں کیا چیز تھی, کوئی خاص وٹامن کی کوئی گولی ہوگی یا کیا تھا. وہ ڈاکٹر لے کر آئے, حضرت نے پیسے دیے تو انہوں نے کہا نہیں پیسے نہیں لوں گا. حضرت نے فرمایا ہمارے ہاں ہدیے کا اصول یہ ہے کہ جو خود سے ہدیہ دے بغیر کسی وجہ کے تو اس کو تو ہم قبول کرتے ہیں, لیکن جب ہم کسی سے کوئی چیز منگواتے ہیں تو میں پھر آگے اپنی زبان میں بتا رہا ہوں, پھر اس کے باپ کو بھی پیسے لینے. یہ حضرت نے باپ کے لفظ استعمال نہیں کیے, میں یہ پیسے آپ کو لینے پڑیں گے. یہ نہیں, حضرت کی نظر میں یہ ہدیے کا اصول ہی نہیں ہے کہ کام کروانے کے بعد پھر چلو پیسے نہیں لے رہے, پیسے اب آپ کو لینے پڑیں گے. کیا مطلب, اگر آپ کو گفٹ دینے کا خیال تھا ویسے ہی پیسے دے دیتے آپ. وجہ اس کی حضرت نے اتنی سختی اس لیے کی اس میں کہ بعض دفعہ اگلے کو پیسے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ یار اتنے بڑے عالم ہیں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, اب ان سے میں ڈسپرین کے پیسے بھی لوں, ان سے میں ایک گولی کے پیسے بھی لوں, تو دل میں ذرا سا بھی اس کا بال آ سکتا ہے. تو آپ دیکھیں معاملات میں کتنا معاملے کو کلیئر رکھا ہے کہ بھائی ہدیہ کسی کو خود سے خیال آئے تو وہ تو مکمل طیب خاطر کے ساتھ ہوتا ہے. چیز منگواؤ اور پیسے پی جاؤ, یا طالب علم کہے نہیں پیسے نہیں لے رہا, بعض دفعہ اسے شرم آ رہی ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جن کو عوام میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے.